یہ ڈال دے میرے ٹانگ یہ چادر ہٹا. میم جی پانی پاس رکھے. شروع سے ایک مرتبہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاؤ کیا نا ہم نے دوبارہ کریں. ہو رہی ہے ریکارڈنگ؟ جی ہو رہی ہے ریکارڈنگ. یس میم. یس میم. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. واللیلی قسم ہے رات کی. لیل یعنی رات. اذا جب. یغشا یا یہ یتان والا یا ہے نا. یا یعنی وہ یعنی رات. غین شیرین یا غشی جب چھا جائے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یعنی ہر چیز کو کور کر لے. والنہاری اذا تجلی. و قسم ہے النہاری نہار یعنی دن کی. اذا جب. تجلی تا وہ جیم لام یا جلی ہو جائے یعنی واضح کر دے. ٹھیک ہے. ہر چیز کو روشن کر دے, کلیئر کر دے, ظاہر کر دے. Just a moment. فرحینہ دعا مانگ رہے ہیں فار روح نکلنے کی آسانی کی. کون سی دعا ہے؟ اینی ون نوز؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کوئی ڈیتھ سورہ بیڈ پر ہوتا ہے اس کی؟ ہاں ایسے وقت پہ سورہ یاسین پڑھا جاتا. مبین سے مبین تک 7 مبین. اچھا جی. اور کوئی ایک دعا when closing the eyes of disease, دعا for disease item. اور ایک اور سورہ مجھے یاد نہیں کیا ہے. ڈیتھ بیڈ پر ہاں وہ ایک اور سوری ایک ربی اور یسر ولا توسیری. یہ والے پڑھتے ہیں میم جی ثانی کے لیے نا, ثانی کے لیے کہ اللہ مشکل نہ کر, ہاں تنگی جی. نہ کر ثانی کو. ہاں جی. اچھا ہم بتا دیتے ہیں. ہیلو میم. ریفر کر دیا آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا قسم ہے رات کی. اذا جب. یغشا وہ چھا جائے. والنہاری قسم ہے نہار دن کی. اذا جب. تجلی وہ روشن کر دے یعنی وہ ظاہر کر دے ہر چیز کو. رات کیا کرتی ہے؟ ڈھانک لیتی ہے ہر چیز کو. اور دن کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو واضح طور پر ظاہر کر دیتا ہے, کلیئر کر دیتا ہے. وما خلق الذکر والانثى و اور ماں جو خلق جس نے خلق کیا, تخلیق کیا. دیکھیں یہ خلق کس پیٹرن پر ہے؟ فعل ماضی ہے فعلا حالہ کا. پیٹرن پر. فعلا پیٹرن پر. ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا ٹیبل بنانا ہے. اوکے. خلق یخلق. خلق کا پاسٹ ہے, اس کا پریزنٹ ہے یخلق. تو آپ نے اس کے دونوں کے ٹیبل پڑھنے ہیں. اوکے. وما خلق اور جو پیدا کرے, جس نے تخلیق کیا. الذکر ذکر یعنی کہ نر یعنی میلز مردوں کو. والانثى اور مادہ. اب یہ نر اور مادہ جو ہے یہ صرف میل اور فیمیل انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ہر چیز کے اندر جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میسکولینٹی اور فیمینٹی رکھی ہے نا, ہر چیز میں انسانوں میں بھی ہوتا
ہوتا ہے وہ جنوں میں بھی ہوتا ہے، پھر پیڑوں درختوں میں بھی ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی، حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، چرند ہے، پرند ہے، پھول ہیں، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، میسکولین اینڈ فیمینن 2 جینڈرز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. وما خلقا، اور قسم ہے جس نے تخلیق کیا، ذکرا اور انسا، نر اور مادہ کو. اب یہ 3 قسمیں اٹھائی گئی ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، جیسے سورۃ الشمس میں قسمیں اٹھانے کے بعد متضاد چیزوں کی یعنی اپوزٹ چیزوں کی قسمیں اٹھائی گئیں، پھر اللہ اس یہ سبحانہ و قسم ہے تعالیٰ کیا نے وما خلقو؟ جی جی یہ بھی قسم ہے. ٹھیک ہے، ماں میں کیوں نہیں پتا کسرہ تو چل نہیں رہا ہے ہے؟ مس؟ کیونکہ ہاں، بیکاز ماں جو ہے حرف ہے نا، تو وہ جو و ہوتا ہے وہ کس کو چینج کرتا ہے؟ اسم کو چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو واو قسمیہ ہوگا، یعنی کہ جو بھی ہمارے حرف جر ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اسم کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ فعل اور حرف کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کا جو افیکٹ جزاک ہوگا اللہ. وہ کس کے اوپر ہوگا؟ صرف اور صرف ان کے اوپر، اسم کے اوپر. تو لیلی میں آپ کو سمجھ آ گیا، ورنہ ہاری میں سمجھ آ گیا. یہاں کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ ماں جو ہے حرف ہے اور خلا کا جو ہے فعل ہے، تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو تخلیق کیا ذکرا والانثی، نر اور مادہ، اور نہیں سوری، قسم ہے اس کی جو تخلیق کیا نر اور مادہ کو، پیدا کیا جس نے نر اور مادہ کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا نر اور مادہ کو. ان سعیکم لشتیٰ. 1 منٹ ہم کنفرم کر لیتے ہیں یہ قسم ہے یا ہاں اٹ از قسم اونلی. ٹھیک ہے، قسم ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آفاقی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہا ان سعیکم لشتیٰ. اب دیکھیے اس سے پہلے کئی مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہر انسان کیا ہے؟ مشقت میں. 1 مرتبہ قادحون کہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ جد و جہد میں. ایک کبد کہا ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی کیا ہے جد و جہد میں، مشقت میں. یعنی کہ اس کی جتنی بھی زندگی ہے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب تک وہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اس کی زندگی ہر لمحہ ہر سانس مشقت ہے. ہر انسان کی مشقت مختلف ہے، وہ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کر دیا. انا بے شک، سعین یا سعی، سعی کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا جو سعی، جو وہاں صفا اور مروہ پہ کیا کیا جاتا ہے، وہ جو دوڑ لگائی جاتی ہے اس کو سعی کہتے ہیں نا. وہاں پر جی کیا میم ہوا جی. تھا؟ وہ کس واقعے سے ریلیٹڈ ہے وہ چیز؟ زمزم کا پانی سے. بی بی ہاجرہ کے دوڑ Exactly. لگانا. ہاں، تو حضرت جو اما ہاجرہ ہیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہاں پر دوڑ لگائی چکر تھی. وہ لگائی تھی. کوشش کر رہی تھی نا، کیا کوشش جی تھی؟ کہ پانی کہیں سے حاصل ہو جائے، وہ کوشش تھی نا، اسی لیے اس کو نام دیا گیا ہے سعی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کو سعی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ کوشش ہے. ٹھیک ہے، سعی کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد، کوشش، اسٹرگل. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہا انا بے شک سعیا. اچھا، انا کا وکٹم کون ہے؟ سعیکم کون ہے وکٹم؟ میم جی لشتہ. میم کم ہے نا اٹیچ پروناؤن. سعیا، اونلی سعیا. ٹھیک ہے، یا تو پھر فتح آ گیا. ایگزیکٹلی، سعیا کو مل کے اضافہ بن جائے گا. انا کا وکٹم صرف سعیا ہے، یا کہ پھر فتح دکھ رہا ہے نا، تو وہ کیا انڈیکیٹ کرا؟ انا حرف نصب ہے. ٹھیک ہے، انا سعیاکم بے شک تمہاری کوشش. اب کم، اس میں کم میں سارے لوگ آ گئے نا. کم یعنی کہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، ہر انسان کی، جن اور انس سب آ گئے اس کے اندر. انا سعیاکم تمہاری کوششیں کیا ہیں؟ لشتا. ل، یہ جو لا ہے یہ یہاں پر یہ حرف وہ ہے تاکید. ٹھیک ہے، لام تاکید ہے، یہاں پر ایمفسس کے لیے آیا. ل
البتہ بے شک شتہ شین تا یا شتہ یعنی کہ مختلف شین تا تا سوری شتہ اس کا روٹ ورڈ آئی تھنک شین تا تا ہی ہے جی تشدید ہے نا میم. ہاں شین تا تا ویری گڈ شین تا تشد ہے نا اس کے اوپر شتہ یعنی کہ مختلف ہے تمہاری جو کوششیں ہیں وہ کیسی ہیں ڈائیورس ڈائریکشن میں نا کہیں کسی کی جسمانی کوششیں ہیں کسی کی ذہنی کوششیں ہیں کسی کی مطلب ہر کسی کا فزیکل ہے کسی کی فزیولوجیکل ہے کسی کی ایموشنل ہے تو ہر انسان کسی نہ کسی کوشش اور جد و جہد میں لگا ہوا ہے ہر انسان لیکن کیا ہے فی قبد جد و جہد میں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں وہ بہت مطلب آسانی سے انسان کوئی انسان ہے کہ جو کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جسمانی طور پر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے اس کو تو کوئی مشقت نہیں ہے نہیں اس کو ذہنی مشقت ہوگی میں بھی وہ شخص جو دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے وہ جا کر اپنے بیڈ پر فوراً سو جاتا ہے لیکن وہ شخص جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک وہ فزیکل کوئی اس کا ایکٹیویٹی نہیں ہے لیکن جب وہ رات کو سونا ہے تو اس کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے تو ہر انسان کا کیا ہے کسی نہ کسی طور پر وہ مشقت میں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ مشقت میں تو ہر کوئی ہے قادحن انسان کو کہا گیا قادحن فاعل پیٹرن پر کہ وہ مشقت کرنے والا ہے ٹھیک ہے پھر دوسری مرتبہ کہا گیا کہ فی قبل وہ جد و جہد میں ہے پھر کہا گیا جد و جہد میں تو ہے لیکن لشتا ہر انسان کی جد و جہد ہر انسان کی کوشش جو ہے مختلف ہے ایک دوسرے سے جدا ہے ہر انسان مختلف ڈائریکشن میں کیا کر رہا ہے کوششیں کر رہا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى اب دیکھیں یہاں سے دو قسم کے کیریکٹرز کے بارے میں بتایا گیا ہے دو پرسنالٹیز کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کیریکٹرسٹک ہوتی ہیں پھر آگے چل کر کچھ کیریکٹرسٹکس آئیں گی جو دوسرے لوگوں میں ہوتی ہے اور پھر ان کا انجام اس کے ساتھ واضح کیا گیا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى پس ان کے ما جو ان ما مل کے اما بن گیا ٹھیک ہے فَأَمَّا اور پھر یہ کہ جو ٹھیک ہے یا تو یوں کہہ لیں اما کا ایک ترجمہ ہوتا ہے رہے وہ لوگ جو ٹھیک ہے رہے وہ من جو آتا عین تو عطا عین تو حمزہ عطا یعنی دینا عطا کرنا ٹو گیو عین توئے واو ہے سوری اس کا روٹ ورڈ عین توئے واو عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا اب دیکھیے یہ جو چیز ہم نے وہاں پڑھی عطا کرنا یعنی کہ دینا یعنی کس چیز کی بات ہو رہی ہے اٹس اباؤٹ انفاق ٹھیک ہے یعنی کہ صدقات کی بات ہو رہی ہے چیریٹی کی بات ہو رہی ہے اپنے ہاتھوں سے سب چیز کو نکالا اب دیکھیں یہاں پر صرف اور صرف مال کی بات نہیں ہو رہی ہے صرف عطا کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی بات نہیں کہی ہے جو بھی چیز ہے انسان کے پاس اس چیز کو دینا اور پھر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تو سب سے پہلی کوالٹی اس انسان کی کیا بتائی ہے کہ اس کے دل سے جو بھی چیز ہے اس کے پاس جو بھی چیزیں عطا کی گئی ہیں اس کی محبت کو نکالنا سب سے اہم چیز ہے یہاں پر ایمان کی بات نہیں آ رہی ہے کہ وہ ایمان لائے کیا سب سے پہلی کوالٹی آ رہی ہے کہ وہ دینے والا ہو یہ اخلاقیات کی بات ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایمانیات کی بات نہیں آ رہی ہے انسان کے اخلاق اس کے کیریکٹرسٹک اس کے کردار کی بات آ رہی ہے کہ وہ کیسا ہو اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہو اور کون سا ہاتھ ہو اپر ہینڈ ہو دینے والا ہاتھ ہو لوور ہینڈ نہ ہو لینے والا نہ ہو آتا وہ کیا ہو دینے والا ہو جو چیز اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ دوسروں کو عطا کرنے والا ہو جو اللہ اسے عطا کر رہا ہے وہ دوسروں کو عطا کر رہا ہے تو فَأَمَّا مَنْ آتا کہ جو دے عطا کرے وہ اتقا اور جو ڈرے اب دیکھیں وہی بات آ گئی جو ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھی تھی کہ فجورہا و تقوی الہمہا فجورہا و تقواہا کہ ہم نے اس کے فجور اس کی برائی اور اس کی اچھائی اس کے اوپر الہام کر دی ہر انسان کو پتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو اب وہ کیا کرے اتقا ان برائیوں سے بچتا ہوا چلے یعنی وہ جو حس ہے جو ضمیر ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں نا جو ہمارا جو الارم ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے الارم کون سا نفس ہوتا ہے الارم جو ہوتا ہے
लवामा लवामा से लवामा जी, जो नफ्से लवामा है, जो उसको क्या रखे, उसको एक्टिवेट रखे, उसको अपडेट करता रहे, उस चीज को क्या करता रहे, उसके अलार्म पर हाजिरी देता रहे, ये उसको दबाए ना, उसको सप्रेस ना होने दे। तो क्या है इत्तक़ा वाली क्वालिटी उसकी, कि वो अल्लाह से डरता रहे। जब उसकी नफ्स उसको मलामत करती है तो वो उसकी बात को सुने और फिर क्या करे, इत्तक़ा, अल्लाह से डरे। अच्छा, तकवा की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी? अल्लाह के खौफ से गुनाहों से बचना, बचना, अल्लाह के हाँ, खौफ गुनाह से, से अल्लाह की बचना, नाराजगी से, अल्लाह के डर से। अल्लाह गुनाहों से सुब्हानहू बचना। तआला का ऐसा खौफ कि जो इंसान को गुनाहों से बचा ले। ठीक है, तो ये खौफ जी कैसा है? ये वो खौफ नहीं है कि इंसान के उसके खौफ से क्या करे, नेकियां करना छोड़ दे या डर के सहम कर बैठ जाए। ये मोहब्बत वाला खौफ है। मोहब्बत कौन सा वाला खौफ? कि अल्लाह मोहब्बत मुझसे नाराज ना हो जाए, उसकी नाराजगी का खौफ है ना। जिससे मोहब्बत होती है जी तो उसकी नाराजगी से डरा जाता है, उसकी नाराजगी का खौफ होता है। तो उस खौफ की बात हो रही है कि वो खौफ और वो डर कि उसे गुनाह से रोक दे। ठीक है, तो इत्तका, पहली चीज क्या, कि वो अता करने वाला हो, वो देने वाला हो। दूसरी क्वालिटी क्या, कि वो अल्लाह का खौफ रखता हो, वो खशियत रखता हो, तकवा रखता हो। और जो उसको राहें बताई गई हैं फुजूरहा व तकवाहा, तो वो जो दोनों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अच्छा और बुरा बता दिया है, तो वो अपने जो नफ्से लवामा है उसको एक्टिवेटेड रखे और उसके ऊपर क्या करता रहे, जवाब देता रहे, यानी उसके मुताबिक अमल करता रहे। फिर क्या कहा, थर्ड क्वालिटी, वसद्दक़ा बिल हुस्ना, व और सद्दक़ा, वो तस्दीक करता है। ये सद्दक़ा जो है ना, इट इज ऑन फ़अला पैटर्न। ओके, तो ये आपका पास्ट टेंस है, तो आपने आपको अपनी वोकैबुलरी में लिख लेना है। उसने तस्दीक की, उसने कंफर्म किया, उसने सौद दाल काफ, सिद्क का मतलब होता है सच। ठीक है, ट्रुथ। अब सद्दका यानी उसने उसको हक जाना, किसको, अल हुस्ना, हा सीन नून हसन, यानी कि जो अच्छी बातें हैं। अगर उसे कोई नसीहत की जा रही है, उसके सामने कोई भली बात आ जाती है, तो वो उसको क्या करता है, उसको मान लेता है, उसके उसको दिल से क्या कर देता है, उसकी तस्दीक कर लेता है, उसको कंफर्म करता है और उसको अपनाने का क्या रखता है, अपने अंदर गट्स रखता है। वो इतना बोल्ड है कि अगर उसके सामने उसको कोई नसीहत की जाए तो वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि वो अगर उसके सामने कोई बात हो रही है और उसके दिल को नहीं भाती, लेकिन वो है भली बात, तो वो क्या करेगा, जबकि उसे नहीं भा रही है तब भी वो उसे क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। देखिए, बहस होती है अक्सर, अगर दो लोगों में बहस हो रही होती है तो इंसान क्या करता है, वो बातों के बहस को अपनी पर्सनल ग्रज बनाता है, पर्सनल वो अपने जात पर ले जाते हैं और क्या करते हैं, उस बहस के जीतने के चक्कर में अगर वो बात सही भी होगी तो क्या करते हैं, उसे मानने से इनकार कर देते हैं। तो सामने वाले ने बोला है, हाँ बात सही है, दिल जानता है कि सही है, लेकिन क्या करेगा, उसको मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अगर उसकी बात को मान लूं तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं उसकी बात को मान लूं तो मेरी अना नहीं दब जाएगी। तो वो जो चीज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये वो लोग हैं कि जो पहले तो वो लोगों को देने वाले हैं कसरत से, फिर अल्लाह से डरने वाले हैं, फिर जब उनसे भली बात कही जाती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, उसको कंफर्म करते हैं, उसे सच मानते हैं और उसे क्या करते हैं, कबूल करते हैं दिल से। ठीक है, चाहे वो भले ही उनके खिलाफ हो। फिर फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, फ बस, स अनकरीब। अब देखिए, सीन और सौफा जब भी किसी मुजारे के पहले आता है, हमने मुजारे पढ़ा है राइट, मुजारे के अंदर कौन कौन से टेंसेस आते हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट और प्रेजेंट। फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, प्रेजेंट और हाँ, फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हाल और मुस्तकबिल का मुस्तकबिल। कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हाल है या मुस्तकबिल, क्योंकि जब भी हम मुजारे पढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, उसके दो दो तर्जुमे कर रहे थे राइट। वो करता है वो करेगा, वो जाता है वो जाएगा, वो मतलब दरबा उसने मारा, वो मारता है वो मारेगा, है ना, दो दो तर्जुमे कर रहे थे।
لیکن یاد رکھیں کہ پریزنٹ کو یہ جب ہم امپرفیکٹ ٹینس پڑھتے ہیں مضارع کو اسپیسیفکلی فیوچر بنانے کے لیے کچھ ورڈز لگائے جاتے ہیں، کچھ حروف آتے ہیں، اس میں سے 2 حروف ہیں سین اور سوفا. سین اگر آ گیا تو اٹ از اباؤٹ نیئر فیوچر، قریب کا جو فیوچر ہوتا ہے تو اس کے لیے قریب کے مستقبل کے لیے سین لگایا جاتا ہے. سوفا دور کے مستقبل کے لیے لگایا جاتا ہے. لیکن جس بھی مضارع کے پہلے سین یا سوفا لگے گا تو پھر آپ اس کے 2 ترجمے نہیں کریں گے، آپ صرف اس کا ایک ہی ترجمہ کریں گے فیوچر میں. اوکے، سین اور سوفا. یا سوفا جب بھی دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مضارع کا ترجمہ اپنے دو نہیں کرنا ہے، اپنے اس کا ترجمہ صرف فیوچر میں کرنا ہے. جزاک اللہ. تو یہاں پر سین آ رہا ہے ف وانتی فجزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں اس کے اندر کتنے ورڈز ہیں، 1 2 3 4 5. فسانو یسرہ، 5 ورڈز ہیں اس کے اندر. ف بس، پھر س انقریب جلد ہی، ول میں چلا گیا سین کی وجہ سے ترجمہ. پھر انقریب نیئرلی، نو. اب نون کیا ہے، یتان کا نون ہے، نون یعنی ہم. ٹھیک ہے، پھر انقریب ہم، یا سین را یسر. کتنی مرتبہ آیا یسر ورڈ؟ آسانی دیں گے اس آسانی. کو. ویری گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. پھر انقریب ہم آسان کر دیں گے ہو اس کو. اب دیکھیں یہ جو یا سین را ہے یہ یتان کا یا نہیں ہے، اٹ از دا پارٹ آف یسر. اوکے، تو آپ نے یا کا ترجمہ وہ نہیں کر دینا ہے. یہ روٹ ورڈ ہے جس کا فرسٹ لیٹر یا ہے، یا سین را یسر. ٹھیک ہے، اور نون جو ہے وہ یتان کا نون ہے. تو ہم آسانی کر دیں گے ہو اس کے لیے. اب یہاں پر ہو جو ہے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ نصب ہوگا میم. نصب ہوگا. ویری گڈ، نصب ہوگا بیکاز یہ فیل سے اٹیچ ہے، اور جب یہ ضمیر فیل سے اٹیچ ہوتی ہے تو ڈیٹیل دیتی ہے. ہم آسانی کر دیں گے. آپ سے سوال کیا جائے گا کس کے لیے، تو آپ جواب دیں گے ہو اس کے لیے. تو ڈیٹیل دے رہا ہے یہاں پر، اسی لیے یہ یہاں پر نصبی حالت میں ہے. پھر انقریب ہم آسانی کر دیں گے ہو اس کے لیے، للیسرا آسانی کے لیے، آسانی کی راہوں کو، آسانی کے لیے. یعنی اب یہ جو دوسرا یسرا ہے اٹ از فار جنت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو یسرا کہا ہے یہاں پر، یعنی کہ جنت کی راہوں کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جو یہ 3 کام کر لے گا. ایک تو اپنے ہاتھ کو کھلا کر لے گا، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہوگا. دوسرا اتقا، وہ ڈرنے والا ہوگا. تیسرا کہ اگر اس کے سامنے کوئی نصیحت حسنہ بھلی بات پیش کی جائے تو وہ اسے ایکسیپٹ کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا، اس کو سچ مانے گا اور اس کو قبول کر لے گا. تو فَسَنُيَسِّرُهُ، تو ان قریب ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کی راہیں. آسانی کی راہیں یعنی کہ جنت کی راہیں. ٹھیک ہے، یسرا یہاں پر جنت کو کہا ہے، اور لی جو ہے حرف جر ہے، اور یسرا جو ہے اس کا وکٹم ہے. تو یہاں پر وکٹم کیسے، اس کے نیچے تو زیر ہی نہیں آ رہا. میم یہ نان فلیکسیبل ہے نا اس لیے. نان فلیکسیبل. ویری گڈ. نان فلیکسیبل. یسرا از نان فلیکسیبل، یہ مبنی ورڈ ہے. یہ یسرا جو ہے مبنی لفظ ہے، تو اس کی وجہ سے یسرا تینوں حالتوں میں یسرا 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 ہی رہے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا یہاں تک سب کو؟ الحمدللہ. یس میم جی الحمد میم الحمد للہ میم. الحمدللہ. اب دیکھیں وہ جو 3 کوالٹیز بتائی ان کے برعکس یہاں پر اور 3 کوالٹیز آ رہی ہیں جو دوسرے انسان کے بارے میں. فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، آتا کے اپوزٹ میں آ گیا بخیلا، اتقا کے اپوزٹ میں آ گیا استغنا، اور صدقہ کے اپوزٹ میں آ گیا کذبہ. اب دیکھیں اس کا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر دوسرا کیریکٹر بیان کیا، وَأَمَّا، و اور ان کے، ما جو، انما اما.
اور یہ کہ جو کہ ان ماں پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، تو عرب کا یہ عربی رول یہ ہوتا ہے کہ جب دو حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا پروننسیشن ایک دوسرے سے تھوڑا ملتا جلتا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں ان کو ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں، ایک لفظ لکھ کر اس پہ شد لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو شمسی لیٹرز ہوتے ہیں ان کا بھی یہی رول ہوتا ہے، کیونکہ ان کا پروننسیشن ان نا اور ماں کا پروننسیشن ایک دوسرے سے ملتا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ماں لکھ کر میم پر شد لگا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اما اور یہ کہ جو ان اور ماں، ان یعنی کہ، ماں یعنی جو، اور یہ کہ جو من جو بخیلا، وہاں پر کیا تھا؟ آتا، وہ عطا کرے، جو دے. بخیلا بخل کرے. بخل از واٹ؟ کنجوسی. یعنی کیا کرے؟ روک لین ہاں روک لین ہاں روک لینا، مال کو جمع کر کے رکھے، روک لے، بخیلی دکھائے، کنجوسی کرے، اور وہ لوگوں کو مال یا مال لے جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ دوسروں کو نہ دے. علم بانٹنے میں کنجوسی کرے، مال بانٹنے میں کنجوسی کرے، کوئی اسکل آتی ہے اس کو چھپا لے، کوئی ریسیپی پتا ہے اس کو چھپا لے، یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا ہے اس چیز میں کیا کرے؟ بخل کرے. بخل کرنا یعنی کہ کنجوسی کرنا، یعنی اس چیز کو چھپا کر رکھنا یا اس چیز کو دوسروں کو نہ دینا از بخل. ٹھیک ہے. تو اس کو ضرورت کے باوجود. وتھ ہولڈ کر. ٹھیک ہے. میم جی ضرورت کے باوجود بھی خرچ نہ کرنا کنجوسی ہے. ہاں بالکل صحیح. مائزر جو مائزر ہی دکھائے نا، جو بخل دکھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ اس چیز کو نہیں دے رہا ہے. اور پھر وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کر پاتا وہ چیز. اب دیکھیں انسان اگر مال دے رہا ہے یا کوئی چیز دے رہا ہے کسی کو، تو وہ ایکچولی میں ان کو نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے لیے وہ جو اوپر آئی نا بات کہ ہم آسان کر دیں گے، تو آسانی کب ہوگی؟ جب وہ انسان کا ہاتھ کھلا ہوا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب کچھ ہوتا ہے، یہ اپنے لیے بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کر پاتے، بائی دا اینڈ یہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ چیزیں نہ وہ دوسروں کے لیے کام آتی ہے نہ ان کے خود کے لیے کام آتی ہے. بخیل انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں وہ خود بھی نہیں استعمال کر پاتا. تو وہ اما من بخیلا، وہ اب یہ بخیلا از کیا ہے؟ یہ کون سے پیٹرن پر ہے؟ میم فیلا فائلہ فیلا فائلہ فعیلا پیٹرن. فعیلا مینس اٹ از پاسٹ ٹینس ہے نا. فعیلا، فعلا کا جو عین ہے، کیا کہا تھا؟ عین جو کلمہ ہوتا ہے چینج ہوتا رہتا ہے نا. تو فعیلا، یہ بخیلا، بخیلا، بخیلو، آپ نے یہ پوری اس کی گردان بنانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بخیلا از پاسٹ ٹینس کا جو فرسٹ والا ورڈ ہے وہ ہے. اما اور یہ کہ جو بخیلا بخیلی کرے، کنجوسی کرے، وہ استغنا اور جو اپنے آپ کو بے پرواہ ہو جائے، یعنی اللہ سے. اب وہاں پر کیا بات ہے؟ اتقا، وہ اللہ سے خوف زدہ رہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. وہ اپنے نفس کو، وہ جو نا امارہ جو نفس تھی، وہ اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے. سوری، لوامہ، وہ کیا کرتا ہے؟ سب